نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے اور انہوں نے یہ گویا اعتراضاً ایک سوال کیا ہے، اس کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اعتراض ہے ان کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیا۔ اس سوال کا اور شبے کا اور اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی حیثیت کو دیکھیں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مقام اور مرتبے کو نظر میں رکھیں۔ جہاں اہل سنت والجماعت اور تمام امت کا آج تک یہ اتفاق اور اجماع ہو کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے اللہ راضی ہے، قرآن میں اس کی صراحت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے اور ان پر اعتماد فرمایا، اور جن صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ ادنا درجے کے جو صحابی ہیں، چونکہ صحابہ کرام سب بڑے ہیں مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں بھی مقام اور مرتبے ہیں، جیسے سب سے بڑا مرتبہ ہے تو صدیق رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، پھر اسی طرح سے درجہ بدرجہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی درجات ہیں، ہر زمانے میں درجات ہوتے ہیں، ہر طبقے میں درجات ہوتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں آپس میں درجات ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ تمام امت سے افضل ہیں۔ ان میں کے جو ادنا درجے کے صحابی ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بھی ساری امت سے بڑھ کر ہے۔ ساری امت کے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال سب سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ بہت ہی بہترین بات وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی، اور اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں سے کون افضل ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کیا شاندار علماء اہل سنت اور جمہور امت کی کیا بہترین ترجمانی فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعلق سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں چلے ہیں، اس گھوڑے کے چلنے سے جو سوموں سے گرد و غبار اڑا اور وہ اڑ کر اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی اس ناک میں بیٹھے ہوئے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں، یعنی اس گرد و غبار کا مقام بھی بڑھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کا کوئی مقام نہیں ہے، کسی کی بے ادبی مقصود ہے، نہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے معاملے میں کوئی بات آئے گی تو ان کے مقام مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ خود حدیث پاک میں کہ ہمارے صحابہ ایک مٹھی جو بھی خرچ کرے اور دوسرے لوگ سونا پہاڑ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تب بھی وہ صحابی کے اس ایک مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی۔ اور حدیث پاک میں آیا جب تم دیکھو کسی میرے صحابی کو کوئی برا کہہ رہا تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو دیکھیے اس پر لعنت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، لیکن جب اس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی گستاخی کی تو انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے ان کو مارا۔ اسی طرح سے
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ آ گیا کسی ایسے شخص کا جس نے صحابہ کرام کی برائی کی، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا اور یہ ان پر اعتراض کرتا ہے۔ تو بہرحال بڑے غور کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ارشاد فرمایا، والذین معہ میں مفسرین کے قول کے اعتبار سے سارے صحابہ کرام داخل ہیں، تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو ہیں وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ جو شخص صحابہ کرام میں نقص نکالتا ہے وہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص نکال رہا ہے۔ اس کے بارے میں سب روایتیں موجود ہیں، خطبے میں مشہور روایت پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے، جو ان سے بغض کرتا ہے وہ میری بغض کی وجہ سے۔ اس لیے اس سے ڈریں۔ قرآن و حدیث بے شمار آیات و احادیث اس پر شاہد عدل ہیں، اور امت کا اجماع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب پاک اور جو ہیں عادل ہیں، اور وہ دین کا واسطہ ہے وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے بیچ میں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تو ارتداد کا دور ہوا تو وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہی تو مسلمان اس میں مرتد ہوئے، تو اس کا جواب وہ ہے جو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور وہ سب سے بہترین جواب ہے۔ حافظ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، بلکہ وہی لوگ مرتد ہوئے جن کا دین میں کی خدمت میں کوئی حصہ نہیں تھا، لا نصرۃ فی الاسلام، جن کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا اسلام کی مدد میں، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں اترا تھا۔ جن اعرابیوں کے بارے میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تو یہ ابھی زبان سے تمہارا یہ اسلام کا دعویٰ ہے، دل میں ایمان نہیں اترا ہے، تو جن کا اسلام کے نصرت میں کوئی حصہ نہ تھا ایسے لوگ مرتد ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، یہ بالکل پکی اور صاف بات ہے۔ اسی پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو اصحابی بالتصغیر، قیامت والی جو حدیث، جب حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کے کوڑے مار مار کے انہیں بھگا دیں گے اور روک دیں گے، تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہاں اصحابی آنے دیں گے تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، تو کہا نہیں ہے آپ کے نہیں ہے، تو اصحابی تصغیر کے ساتھ لانا اسی طرح اشارہ ہے، کیونکہ اصحابی نہیں ہے اصحابی ہے، تو یہ اس بات کو اصحابی اور اصحابی کے فرق کو اہل علم خوب سمجھتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کا بہت کم تھوڑے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ لوگ نہیں تھے جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا دین میں جان مال خون گھر بار سب کچھ قربان ہو گیا تھا، بلکہ جن کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں تھا، زبانی کلمہ پڑھ لیا دل میں ایمان نہیں اترا تھا، وہ لوگ تھے جو مرتد ہوئے۔ اگر اس کی تفصیل آپ کو دیکھنی ہے تو فتح الباری میں دیکھیے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے بات ارشاد فرمائی، اور حافظ خطابی علیہ رحمہ کے قول کو بھی ذکر کیا۔ اب اس کے بعد میں جو ہے اللہ سے پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدہ عظمت ہمیں عطا فرمائے، اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہے اگر تحقیق کے لیے معلومات کے لیے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اچھا ہے، لیکن اعتراضاً بات اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے یہ شبہ لگتا ہے ایمان کے اندر، ایسے شخص کے صحابہ کی محبت نہیں ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے، نعوذ باللہ، ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمارے جمہور علماء کا مسلک ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے، مشاجرات صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، ان پر خاموشی اختیار کی جائے، سکوت اختیار کیا جائے، یہی بہترین طریقہ۔ اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ اپنے اپنے اجتہاد سے کیا، جو حق پر تھا۔ مجتہد المجتہد قد یخطئ و یصیب، کبھی خطا پر ہوتا ہے، کبھی لغزش بھی ہوتی ہے، تو صحیح ہو گیا تو 2 اجر، اور اگر خطا میں چوک ہو گئی تب بھی ان کو 1 اجر ملتا ہے اجتہاد کا۔ تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آپس میں اختلاف ہے وہ اپنے اپنے اجتہادات پر مبنی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کا اپنا اجتہاد تھا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حق تھا،
اس میں اس کو امت نے کہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ باطل پر تھے، نہیں، حضرت طلحہ زبیر کو جنتی فرمایا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ اسی میں شہید ہوئے ہیں، تو پھر کس طرح سے یہ بات صادق آ سکتی ہے؟ اس لیے یہ بات غلط ہے بالکل، بلکہ اس میں حکمتیں ہیں جو ہے یہاں تک ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ باغیوں سے ہمیں کیسے نمٹنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں معاملات کرنے چاہیے، ایسے حالات پیش آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو باغی لگے ہوئے تھے، ان کے مخالف جو آئے تھے، ان کے پیچھے جو لگے ہوئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے، وہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال میں اس کو نہ کہہ کر بات لمبی ہو جائے گی، یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اب آئیے میں مختصر سا سوال کا جواب دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا قصاص کیوں نہیں لیا؟ ایک بات تو بہت مشہور ہے اور وہ ہمارے علماء نے وہ بھی لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ باغیوں کا زور تھا، اگر اس وقت جو ہے قصاص لے لیا جاتا تو وہ تھوڑا مصلحتاً مناسب نہیں ہوتا، شرط پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے وہ تھوڑا انتظار کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تھوڑا جو ہے دب جائے معاملہ تو بعد میں قصاص لیا جائے۔ تو یہ بات بھی ہمارے بعض علماء نے لکھی ہے اور صحیح ہے۔ اور حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ رشتہ دار تھے ان کے، وہ تو ان کو حق تھا، اس لیے انہوں نے وہ دعویٰ کیا تو وہ صحیح ہے، اور وہ چونکہ اجتہاد پر مبنی تھا ان کا اپنا، وہ بھی صحیح ہے۔ اب جو ہے میں ایک علمی اعتبار سے جو ہے ہم فقہ حنفی کے اعتبار سے ایک اور اس کا جواب ہے، وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اہل علم سے خاص طور پر گزارش ہے کہ صحیح ہے تو قبولیت کی دعا فرمائیں اللہ کی طرف سے، اور اگر اس میں کوئی چوک ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے اللہ مجھے معاف کرے اور مجھے اہل علم اس پر متوجہ فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغی تھے اور ان کا جنہوں نے جو ہے محاصرہ کر رکھا تھا، وہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ باغیوں کے جو تھے ان میں سے ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور ایک دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں جا کر شہید کیا۔ دو قسمیں۔ تو اب جنہوں نے قتل کیا ان میں 6 آدمیوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں: محمد ابن ابی بکر، عمر ابن حمق، کنانہ بن بشیر، غافقی، سودان بن حمران، کلثوم بن تجیب۔ یہ 6 آدمی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا اندر گھر میں گھس کر کے، ان 6 لوگوں کے نام آتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہے البدایہ والنہایہ اور الاصابہ وغیرہ جی سب کتابیں ہیں، ان کو ذرا دیکھیں تو محمد ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد ہیں محمد، اور عمر ابن حمق، ان دونوں حضرات کا تو نام لینا ہی اس میں جو ہے وہ قتل عثمان میں صحیح نہیں، اس لیے کہ محمد ابن ابی بکر اور یہ دونوں، محمد ابن ابی بکر بے شک اندر گئے تھے، وہ لوگوں کے ورغلائے میں آ گئے تھے، اور انہوں نے ڈالی کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بھتیجے اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ اس بات کو دیکھ کر، تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر پسند نہ کرتے۔ تو حضرت محمد ابن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ اس سے وہ جو ہے بڑی شرمندگی ہوئی اور انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور پھر وہاں سے گھر سے نکل کے چلے گئے، اور پھر باہر جا کر لوگوں کو ہٹایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے انہوں نے مدافعت کی۔ تو اس لیے ان کا نام لینا تو بالکل غلط ہے، تو وہ تو قاتلوں میں ہے نہیں۔ بچے 5 میں سے نمبر 1 یا نمبر 2 عمر ابن حمق، یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے صحابہ کے بارے میں یہ تشریح ہے کہ کوئی بھی صحابی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو ہے قتل میں شریک نہیں ہوا۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ دیکھیے آپ، اس میں لکھا ہے، تو لہٰذا اب یہ بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں حضرات ان کے قتل میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اب بچے 4: کنانہ بن بشر، غافقی، سودان بن حمران اور کلثوم بن تجیب۔
یہ چاروں انہوں نے قتل کیا، لیکن ان میں سے جو وہ تھے بعد میں سودان بن حمران اور کلثوم بن تجیب، یہ دونوں موقع پر ہی جو ہے وہاں قتل ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا دونوں کو، اور اب بچے دو، کنانہ بن بشیر اور غافقی، یہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن یہ بھی بعد میں قتل ہو گئے کسی کے ہاتھوں۔ تو یہ اب ان میں قاتلین عثمان میں جنہوں نے قتل کیا تھا 4 لوگوں، کنانہ بن بشیر، غافقی، سودان بن حمران، کلثوم، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا، اور محمد بن بکر اور کنانہ اور حمر بن حقوق یہ چلے گئے۔ حمر بن حقوق صحابی وہ شریک نہیں تھے، اور محمد بن ابی بکر وہ شرما کے چلے گئے اور پھر مدافعت کی انہوں نے، تو وہ بھی اس میں شریک نہیں تھے، تائب ہو گئے۔ تو اب یہ 2 بچے، کنانہ بن بشیر اور غافقی، اب ان دونوں کو بعد میں قتل کر دیا کسی نے، تو اب ان چاروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ سودان بن حمران اور کلثوم بن تجیب موقع پہ قتل ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام کے ہاتھوں، اور کنانہ بن بشیر اور غافقی یہ بعد میں قتل ہو گئے۔ تو اب ان قاتلین عثمان میں تو کوئی بھی نہیں بچا، لہذا سب ختم ہو گئے۔ یہ تفصیل جو میں نے عرض کی ہے اگر دیکھنی ہے تو البدایہ والنہایہ اور الاصابہ فی تمیز صحابہ یہ دیکھیے۔ اس کے بعد اب ایک قسم بستی ہے محاصرین کی، باغیوں کی، جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا باغیوں کی، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین چاہتے تھے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا، اور کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نبی کے شہر میں خوریزی ہو، اپنے رحمدلی کی وجہ سے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، ٹھیک۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، سمجھیں آپ بات کو دھیان سے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، ٹھیک۔ جب حضرت اور بالکل برحق بنے اور اپنے وقت پر ان کو ان کو جو ہے خلافت ملی، تو صحیح وقت پر ملی، تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، اور خلیفہ وقت کی انہوں نے جو ہے بیعت کر لی، اطاعت کر لی ان باغیوں نے۔ جب انہوں نے اطاعت اور ان کر لی اور ان کی بیعت کر لی، تو اب جو ہے صرف بغاوت کے محض بغاوت کے جرم میں کیا ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، کہ جبکہ انہوں نے توبہ بھی کر لی ہو؟ تو اب یہ ایک سوال پیدا ہو، کیونکہ جب انہوں نے ان سے ہاتھ پر بیعت کر لی اور توبہ کر لی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو باغی ہو حکومت وقت کا، اور وہ اپنی بغاوت سے باز آ جائے، ہتھیار ڈال دے اور حکومت کی بات مان لے اور بالکل وہ صحیح طریقے جو حکومت کا ساتھ دے، تو کیا اب اس کو قتل کر دیا جائے گا اس جرموں کی وجہ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر باغی توبہ کر لے اور ہتھیار ڈال دے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ باغی کی توبہ قبول ہے۔ وہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے حربی ہوتا ہے، اور حربی جو ہے وہ مسلمان کے مقابلے پر آتا ہے، لیکن وہ ہتھیار ڈال دے اور اس کا تعاون کرنے لگے تو اس کے جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جاتی ہے حربی کی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ایمان ان باغی کی بھی جان مال عزت محفوظ ہو جائے گی، اور اسی طرح سے جیسے مرتد ہوتا ہے اور باغی ہوتا ہے، دونوں کا حکم تقریباً ایک ہے کہ مرتد کو بھی قید کر کے ایک دم قتل نہیں کیا جائے گا، پکڑ کے گرفتار کر کے، بلکہ اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا، کم سے کم 3 دن کو سمجھایا جائے، اگر اس کا شبہ دور ہو جائے ٹھیک، نہیں تو نہ مانے تو بعد میں قتل کیا جائے، لیکن فوراً گرفتار کر قتل نہیں کر سکتے، آخر اس سے شبہ کیا پیش آیا جو وہ مرتد بنا، تو اس کو دور کریں پہلے، ہو سکتا توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اسی طرح باغی کو بھی فوراً گرفتار کر کے بغاوت کے جرم میں قتل کی اجازت نہیں، بلکہ اسے بھی موقع دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیوں بغاوت کر رہا ہے، اس کے شبہات دور کیے جائیں، اگر وہ دور ہو جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر توبہ کرے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور وہ حاکم وقت کی اطاعت کر لے تو اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا، صرف بغاوت کی بنیاد پر، جیسے مرتد کو صرف مرتد ہونے کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جائے گا، پہلے سمجھایا جائے گا بعد میں قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر لیتا دوبارہ مسلمان ہو جاتا تو مرتد کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اس کا اسلام قبول ہے، اس کی توبہ قبول ہے۔ ایسے باغی بھی اگر توبہ کر لے اور وہ ہتھیار ڈال دے تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، اور آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو بحر الرائق میں دیکھیے،
جی محیط کے حوالے سے اس میں لکھا ہے ففی المحیط قال الباغی تبت والق السلاح کف عنہ لأن توبۃ الباغی بمنزلۃ الاسلام من الحرب فی افادۃ العصمۃ والحرمہ. یہ چیزیں ہیں. بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ مسئلہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیسے ان کو قتل کر سکتے تھے، یہ ایک علمی بحث، اور اس وجہ سے رضی اللہ عنہ ان کو قتل نہیں کیا، اور جو قاتلین تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے. یہ میں نے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقف کی وضاحت کی، ورنہ حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی اپنا اجتہاد تھا اور وہ حق بجانب تھے. ان کے اجتہاد میں یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لہٰذا وہ بھی برحق ہے، ان کی بھی محبت ہمارے دل میں پوری ہے، مگر اس پہلو کو زیادہ وزن قرار دیا گیا، وہ بھی حق پر، وہ بھی حق پر. اللہ رب العزت ہمیں سب کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.